تو پی ٹی آئی کی اکثریت ہے پارلیمنٹ میں، اب بھی وقت ہے اقتداروں کے حوالے کر دیں، پھر تو لارجر پارٹی تو پی ٹی آئی ہے، بیٹھ سکتے ہیں، تحریک چلا سکتے ہیں، اکٹھے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کی؟ اور کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں جس کی وضاحت ہونا ضروری ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پی ایم ایل این ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ہوگی، تو میاں نواز شریف خوش نہیں ہے، وہ مایوس ہے، جو ثانیہ 9 مئی ہے ووٹ کے ذریعے عوام نے مسترد کیا، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید سے نکالنا تھا، سیاسی پارٹی بن کے ان سے نکالنا تھا، لیکن آپ تو سیاسی بن گئے، کس سے انصاف مانگیں گے؟ جس طبیب سے آپ کو، جس ڈاکٹر سے آپ کو بیماری لگی ہے، اسی ڈاکٹر کے پاس جا کے کہ ہمیں دوائی دے، خواہ تحریک 5 سال چلے یا 50 سال چلے، ہم اس سسٹم کو ہونے نہیں دیں گے۔ مولانا صاحب نے بھی اعتراف بھی کیا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے عدم اعتماد گرائے، حکومت گرائی گئی عمران خان کی، باقاعدہ طور پر ان کا پورا انٹرویو اس میں موجود ہے۔ تو نور عالم صاحب اور مصباح الدین تو فارم 47 والے ہیں، یہ تو پھر وہی جو آپ کا نیریٹو ہے، جمہوری سسٹم میں آپ رہتے ہیں، آپ تحریک کی طرف بھی جا رہے ہیں، دھرنے بھی آپ نے کیے، احتجاج بھی کیے، ووٹ کی بالادستی، سول سپریمیسیز پہ بلیو کرتے ہیں، دوسری طرف باجوہ صاحب سے آپ ڈیل بھی کر رہے ہیں، ان سے حکومت گرانے، تحریک عدم اعتماد، جو بھی معاملات ہیں کہ دھاندلی پر یہ لوگ آئے، تو اس میں تو یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیوی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ حافظ عبداللہ صاحب جے یو آئی کے سینئر رہنما موجود ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات کو تقریباً 3 مہینے ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بدنام زمانہ انتخابات تھے، دھاندلی سے بھرپور انتخابات تھے، مینڈیٹ چوری کے الزامات تھے۔ 21 اپریل کو دوبارہ ہوئے انتخابات، پھر مخصوص نشستوں کا جو معاملہ، اس میں بڑی جماعت تحریک انصاف جو کلیم کرتی ہے ان کے ساتھ سینٹ الیکشن سے انہیں کے پی سے جیسے باہر کیا گیا، نشان چھینا گیا۔ اب مینڈیٹ کی واپسی کے لیے تحریک کی اور عمران خان کی رہائی پر احتجاج کی تیاریاں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی کا بھی یہی موقف ہے کہ دھاندلی ہوئی ان کے ساتھ، اور وہ بھی اس پہ لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب کے بھی پہلی آمد جو ابھی اسمبلی میں ہوئی، اس میں انہوں نے ایک بڑی تقریر کی۔ ان کے جو انٹرویوز اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کے موقف کو اس حد تک دہرا رہے ہیں کہ حکومت انہیں دیں، لارجر پارٹی ہیں، جیتے ہوئے ہیں۔ ان کی 2-3 دفعہ اس طرح کی باتیں سامنے آئی، انٹرویوز میں بھی آئیں۔ پی ٹی آئی مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے، ملاقاتیں بھی ان کی ہو رہی ہیں۔ دونوں کے پاس اسٹریٹ پاور پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، مولانا صاحب کے پاس بھی اور تحریک انصاف کی۔ کیا یہ تبدیلی لا سکتے ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا تھا چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو حل ہو سکتے ہیں، وہ مسائل کیا ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ جے یو آئی کا جو ملین مارچ ہے، اس کی جو سب سے اہم بات ہے 9 مئی کو یہ مارچ ہے۔ 9 مئی کا آپ کو پتہ ہے دن پاکستان میں اب ایک بہت بڑا دن بن چکا ہے، اور اس پہ مولانا صاحب نے تو سٹیٹمنٹ دی کہ اگر راستہ روکا گیا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اور کیا یہ ایک اور 9 مئی کہیں جے یو آئی کے ساتھ نہ ہو جائے، اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ 9 مئی کے واقعے کو ویسے مولانا صاحب بوگس قرار دے چکے ہیں ماضی میں۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن میں لوگوں نے اپنا فیصلہ 9 مئی کا سنا دیا ہے۔ عدم اعتماد کا بھی کچھ ماضی میں ذکر ہوا، اور خیبر پختونخوا میں دھاندلی کے الزامات بھی ہیں، لیکن یہاں پر اگر الائنس ہو جائے تو کیا یہ پاکستان جو اس وقت ایک سیاسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس سے نکل سکتا ہے؟ پاکستان کی عوام کی نظر جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے اتحاد اور مذاکرات پہ۔ حافظ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے سر یہ جو آپ کا ایک نیریٹو ہے دھاندلی کے متعلق اور تحریک انصاف کے الیکشن سے متعلق، یہ ذرا اگر آپ کلیئر کر دیں کہ مولانا صاحب نے جو کہا کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جیتے ہوئے، ابھی پارلیمنٹ میں تقریر کی، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ جیتے ہوئے بھی ہیں لیکن دھاندلی کا الزام بھی ہے وہاں پہ آپ کی طرف سے کے پی میں ان پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ میرے بھائی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام جس کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں جمعیت علماء اسلام کی، تو ایک جمہوری سیاسی پارٹی ہے۔ 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا تو بھی سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے اعلان کیا اور نتائج کو مسترد کیا۔ اس بار ہمارے سابقہ الائی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، یہ جو مینڈیٹ ان کو ملا ہے، ان کو حکومت دی گئی ہے، اس سسٹم جس سسٹم میں دھاندلی ہی دھاندلی ہے، اور اس بار 8 فروری کو بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ دھاندلی ہوئی، برہانگی کے ساتھ۔ جمعیت علماء اسلام نے سب سے پہلے اس کو مسترد کیا اور تحریک چلانے کا اعلان کیا، تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام اب میدان میں ہے، ایوان میں بھی لڑائی لڑے گی جمہوری طریقے سے، اور ایوان سے باہر بھی جمہوری طریقے سے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس سسٹم کے خلاف لڑے گی جو کرپٹ سسٹم ہے، جس کے نتیجے میں ایک کرپٹ الیکشن ہوا۔ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوا، نیلام گر لگا ہوا تھا، ادھر منڈی تھی، پورا ملک منڈی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ مویشیاں، بیل بکریوں کی جیسی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس قسم کے انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، وہ بھی سیاستدانوں کی، تو لہٰذا اس کو میں کیسے ایکسپٹ کروں؟ بالکل صحیح۔
اچھا مولانا صاحب، ابھی جو ان کی تقریر تھی حافظ صاحب مولانا صاحب کی پارلیمنٹ کے اندر، اور اس سے پہلے انٹرویوز میں بھی انہوں نے برملا 3-4 مرتبہ کہا کہ تحریک انصاف ایک لارجر پارٹی ہے، ان کو مینڈیٹ دینا چاہیے. انہوں نے اسپیکر صاحب کو باقاعدہ مخاطب کر کے کہا. تو اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ مینڈیٹ تحریک انصاف کو؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی بھی ہوئی ہے؟ دونوں بڑی پارٹیوں کو الگ الگ کر کے تو پی ٹی آئی کی اکثریت ہے پارلیمنٹ میں. پی ٹی آئی کو کیوں دعوت نہیں دی اقتدار کے لیے؟ اب بھی وقت ہے. اگر ان کی مینڈیٹ ہے، دھاندلی نہیں ہوئی ہے، تو پھر اقتدار ان کے حوالے کر دیں. مولانا صاحب نے یہ کہا. ان قوتوں کو، ان سیاسی جماعتوں کو جو کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے، تو جب دھاندلی نہیں ہوئی ہے تو اکثریت پارٹی ہے تو اقتدار ان کے حوالے کر دیں. کیوں نہیں کرتے؟ بالکل درست. اچھا، ابھی آپ کی اسٹریٹ پاور پورے پاکستان کو پتہ ہے، آپ کے جلسے جلوس دھرنے ماضی میں جو ہے وہ ایک بڑی پاور ہے. آپ اسی طرح تحریک انصاف کی بھی دیکھیں تو ایک اسٹریٹ پاور ہے، آپ جانتے ہیں ایک مسلمہ حقیقت ہے. تو اگر آپ دونوں مل جائیں، مذاکرات کی طرف جائیں، تو پھر آپ لوگ اس سسٹم کی طرف جا سکتے ہیں، نئے الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں، بہت سے معاملات ہیں. تو ابھی معاملہ پھنسا کہاں ہے؟ کیا کون سی ایسے آپ کے مذاکرات میں ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے میرے بھائی کہ الیکشن کے بعد 2 بار غالباً یا 3 بار پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت مؤثر وفد مولانا صاحب کے پاس آیا، مولانا کے گھر پر. مولانا صاحب نے ایک سیاسی قیادت کی صورت میں، اسی روش اور رویے کی شکل میں ان کو ویلکم کہا، ان کا پرجوش استقبال کیا گیا، ان کا احترام کیا گیا، جیسے کہ ہماری روایت ہے. تو پی ٹی آئی کی قیادت جس میں اسد قیصر موجود تھے، وہ قیادت کر رہے تھے کہ ہم مولانا صاحب آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں، یہ آکشن ہوا ہے، یہ انتخابات نہیں تھے، صاف شفاف انتخابات جو کہ آئینی تقاضا ہے. تو مولانا کے موقف کی انہوں نے تائید کی. 2 بار 3 بار وہ آئے. اب پی ٹی آئی فیصلہ کرے کہ وہ مولانا صاحب کے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان 11-13 سالہ تلخیاں ہیں، فاصلے ہیں. ان فاصلوں کو بھی، ان کا بھی ازالہ کرنا ہوگا. تو لہٰذا ہمارے طرف سے کچھ ایسی خدشات ہوں گی جس کی وضاحت پی ٹی آئی کو کرنی پڑے گی. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں اور کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں جس کی وضاحت ہونا ضروری ہے. بالکل. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسائل ایسے ہیں جو حل ہو سکتے ہیں؟ آپ لوگ درمیانی راستے میں بیٹھ سکتے ہیں، تحریک چلا سکتے ہیں، اکٹھے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کی؟ میرے خیال میں اگر ایک طرف ملک کو دیکھا جائے، آئین ملک میں نہیں ہے، سویلین حکومت نہیں ہے، پارلیمنٹ ربڑ سٹیمپ ہے، اور حکومت 2 بڑی پارٹیوں کی جو حکومت کے ساتھ ایک سیاسی شادی ہوئی ہے، جو نکاح ہوئی ہے سیاسی، یہ بالجبر ہے، یہ بالرضا نہیں ہے. دونوں پارٹیوں سے اندر سے پوچھے، دونوں ناخوش ہے اس حکومت سے. تو لہٰذا شادی بالجبر یا نکاح بالجبر یہ دیر تک نہیں چلے گی. مجھے تو لگ رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پی ایم ایل این ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ہوگی. میرا اندازہ یہ، میں یہ محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ موجودہ رزلٹ سے اگر شہباز شریف خوش ہے تو میاں نواز شریف خوش نہیں ہے، وہ مایوس ہے. تو بہت مایوس ہے، شکستہ ہے. تو اس سلسلے میں اگر مذاکرات کوئی تحریک میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی تحریک چلانا چاہتی ہے تو اس پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ٹی او آر بنا سکتے ہیں ہم کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا خدشات ہے جمعیت علماء اسلام کے، کیا تحفظات ہے، کیسے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. میرے خیال میں اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا، 9 مئی کے حوالے سے حافظ صاحب، آپ جانتے ہیں پورا پاکستان کی سیاست بدل گئی اس کے بعد. تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح. 9 مئی کو مولانا صاحب نے تو بوگس قرار دیا. انہوں نے کہا کہ یہ 8 فروری کو لوگوں نے ایک مینڈیٹ دے کے بتا دیا. اب 9 مئی کو آپ کا ملین مارچ بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ روکنے کی کوشش بھی کرے گی آف کورس، کہ آپ کو فری ہینڈ دے نہیں سکتے، ایک بہت بڑا دن ہے. تو آپ نے اس دن کا جو منتخب کیا ہے وہ یہ آپ کو اندازہ تو تھا کہ اتنی بڑی اسٹرگل ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کیسے مینج کریں گے ساری چیزیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے 9 مئی کو اس لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ 9 مئی یہ ہم کسی کو آنکھیں دکھانے کے لیے یا کسی کے خلاف 9 مئی کا ہم نے تعین کر کے کسی کو چیلنج کر رہے ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. 9 مئی کا فیصلہ ہوا ہے. البتہ جہاں تک ہمارا نیریٹو ہے 9 مئی کے بارے میں، مولانا صاحب کا بذات خود آپ ریکارڈ دے کے پی ڈی ایم کی حکومت میں جب ہم تھے، اس سے پہلے جب سانحہ 9 مئی ہوا
تو اس وقت جمعیت علماء اسلام کا موقف جو تھا آج بھی وہی موقف. مولانا صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 8 فروری کو دھاندلی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 8 فروری کو دھاندلی نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 مئی کا جو بیانیہ قوم کو دیا گیا تھا، قوم نے اس 9 مئی کا کے بیانیے کو مسترد کیا ووٹ کے ذریعے. کیا اس سے وہ قوتیں اتفاق کر سکتی ہیں یا نہیں؟ کیا اس کا جواب ہے ان کے پاس کہ آپ کے بیانیے کے ساتھ جو ثانیہ 9 مئی ہے ووٹ کے ذریعے عوام نے مسترد کیا، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی نہیں ہوئی ہے، پھر تو لارجر پارٹی تو پی ٹی آئی ہے. بالکل درست، بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. اچھا 9 مئی کو اگر آپ کو سر یہ نہیں کرنے دیتے لانگ مارچ حافظ صاحب، تو پھر آپ کیا اس کو 8 مئی کر لیں گے، 10 کر لیں گے، یا آپ کریں گے 9 مئی کو؟ دیکھیے میرے خیال میں 9 مئی کو آپ کیوں نہیں دیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ملک کی سالمیت، ملک کی وحدت، ملک کی جغرافیے کے لیے ٹھیک نہیں تھا اور دفاعی لین پہ حملہ تھا. جب ہم یہ کہہ چکے ہیں، آج اگر 9 مئی کو ہم 1 ملین مارچ پشاور میں کر رہے ہیں اور اسی 9 مئی میں ہم یہ بھی کہیں کہ 9 مئی ثانیہ ہمیں جو کچھ ہوا ملک کے خلاف یا جغرافیے کے خلاف شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر جو کچھ ہوا، 8 فروری 2024 میں تو اس سے بڑھ کر ہوا. کیونکہ 8 فروری 2024 کو صاف اور شفاف الیکشن کے نام پر جو ڈرامہ نچایا گیا اور ملک کو ایک دلدل میں پنسا دیا. آپ نے تو ملک کو نکلنا تھا، سیاسی عدم استحکام سے نکالنا تھا، معاشی استحکام کی طرف آپ نے جانا تھا، سیاسی استحکام کی طرف آپ نے جانا تھا. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید سے نکالنا تھا، سیاسی پارٹی بن کے ان سے نکالنا تھا، لیکن آپ تو سیاسی بن گئے. آپ اس ماحول میں جب الیکشن میں دھاندلی ہو، تمام پارٹیاں کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہو، تو پھر سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ تو ملک تو اور دلدل میں پھنس گیا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی حافظ صاحب، یہ خیبر پختونخوا میں آپ نے دھاندلی کے الزامات بھی لگائے، لیکن وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو 2 صاحبان، نور عالم صاحب اور مصباح الدین، ان دونوں نے تحریک انصاف کی نشستیں چنی. یہ آپ کو پتہ ہے سندھ ہاؤس میں جو عدم اعتماد اس وقت بھی تھے، اور ابھی بھی عمران خان نے جن 3 حلقوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ حلقے کھول دیے جائیں تو سارا الیکشن تسلیم کر لیں، اور میرے خیال میں کے پی میں آپ کو اگر کسی حلقے پر اعتراض ہے تو وہ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے تیار بھی ہیں. تو نور عالم صاحب اور مصباح الدین تو فارم 47 والے ہیں. یہ تو پھر وہی جو آپ کا نیریٹو ہے کہ دھاندلی پر یہ لوگ آئے، تو اس میں تو یہ لوگ بھی شامل ہیں. دیکھیے میرے خیال میں بھائی آپ 2 کانسٹیچوئنسی کی بات نہ کریں. نور العالم کا مثال آپ دیتے ہیں یا آپ ہمیں مصباح الدین کی مثال دیتے ہیں یا کسی اور کی. مولانا صاحب 1-2 کی بات نہیں کرتے ہیں. مولانا صاحب پورے ملک کی بات کر رہے ہیں، پوری ملکی سسٹم کی بات کر رہے ہیں، پوری انتخابی سسٹم کی بات کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی کردار کی بات کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت پر سوالات اٹھا رہے ہیں. مولانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب پوری قوم اور ملک کی نمائندگی کر رہا ہے. اب ایک حلقے کی یا نور عالم کا حلقہ یا مصباح الدین کا حلقہ جب آپ کھولنا چاہتے ہیں، کس کے سامنے کھولیں گے آپ؟ عدالتوں کے سامنے. عدالت تو خود انصاف مانگ رہا ہے، ایک عدالت دوسری عدالت سے انصاف مانگ رہا ہے، وہ خود چیخ رہا ہے، رو رہا ہے. آپ کس سے انصاف مانگیں گے؟ الیکشن کمیشن سے. وہ الیکشن کمیشن جس کی سربراہی میں یہ سب کچھ ہوا، یہ جھاڑو پیر گیا، یہ نیلام گر جو انہوں نے بنایا تھا، یہ منڈی بن چکا تھا پورا ملک. کیا اس سے انصاف مانگیں گے؟ کہاں کھولیں گے آپ؟ کس سے انصاف مانگیں گے؟ جس طبیب سے آپ کو، جس ڈاکٹر سے آپ کو بیماری لگی ہے، اسی ڈاکٹر کے پاس جا کے کیا ہمیں دوائی دے؟ یہ کون سی بیوقوفی کی بات ہے؟ یہ تو بہت بڑی غیر سنجیدگی کی بات ہے. تو یہ آپ کا معاملہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ فرض کریں آپ کی جیسے عمران خان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے، خان کی رہائی ہو، جیلوں سے لوگوں کو نکالا جائے. آپ کی کیا مانگیں ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا دوبارہ نیا لیکن اب پی ٹی آئی کی جو بھی بیانیہ ہے وہ ایک پارٹی ہے، وہ جانے اور ان کا بیانیہ جانے. جمعیت علماء اسلام نے سسٹم پر سوال اٹھایا. کب تک برداشت کریں گے ہم اس طریقہ کار کو، اس کرپٹ سسٹم کو؟ ہم اس قسم کی انتخابات نہیں چاہتے ہیں. خواہ تحریک 5 سال چلے یا 50 سال چلے، ہم اس سسٹم کو ہونے نہیں دیں گے، قطعاً نہیں ہونے دیں گے. جو بھی اس سسٹم میں اس کرپٹ سسٹم کے پیچھے ہوں گے، اس کو ہم بے نقاب کریں گے. آپ نے اپنی تاریخ بتائی 100 سال کی جمعیت علماء اسلام کی، سب جانتے ہیں واقعی آپ کی تاریخ ہے.
لیکن مولانا صاحب نے بھی اعتراف بھی کیا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے عدم اعتماد گرائے، حکومت گرائی گئی عمران خان کی باقاعدہ طور پر، ان کا پورا انٹرویو اس میں موجود ہے. تو مولانا صاحب تو آپ کو پتا جمہوری آدمی ہے، پھر کیا ان کے اوپر دباؤ آپ نے کہا تھا ایک انٹرویو میں نے سنا آپ نے کہا تھا دباؤ ہے، تو دباؤ کیا تھا؟ نہیں وہ کیا نو فائنل اس قسم کی میں سمجھ گیا آپ کی بات. دیکھیے مولانا صاحب نے جو کہا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ سسٹم کے اندر ود ان سسٹم آپ تبدیلی لا سکتے ہیں، یہ بات مولانا نے کی. لیکن مولانا نے یہ بات کی کس تناظر میں؟ وہ یہ تھا کہ جب پی ڈی ایم بنی تو سب سے بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ آئندہ سیاست میں مداخلت نہ کرے، ایک بات. دوسری بات یہ تھی اگر ہم نے عمران خان کی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنی ہے تو تحریک کے ذریعے ہم نے ختم کرنا ہے. اگر آپ تحریک عدمی اعتماد کی طرف جائیں گے تو آپ کے پاس نمبر کم ہے پی ڈی ایم کے پاس، تو ہم نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس جانا ہوگا. جو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں ہیں وہ الگ کر کے عمران خان سے ہم سے مل کے پھر ہم حکومت بنا سکتے ہیں. تو ہم نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے، یہ تو ہم خود دعوت دے رہے ہیں. لیکن کچھ عرصے بعد پیپلز پارٹی کا زور اس بات پر تھی کہ نہیں ہم تحریک عدم اعتماد لے کے جائیں گے. جے یو آئی او پی ملن کی بات یہ نہیں تھی کہ نہیں تحریک اور استعفوں کے ذریعے اگر آپ تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے مدد لینا پڑے گا عمران کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے. اور ہم نے ادھر اعلان کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں دخیل نہ ہو. لیکن کچھ عرصے کے بعد چند مہینوں کے بعد پیملن آئی. پیملن نے مولانا صاحب کو کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت کی چھٹی کریں گے. تو مولانا صاحب نے برملا اٹھ کے کہا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو جنرل باجوہ نے 2 بار کہا کہ آپ ود ان سسٹم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت بے شک ختم کرے. میں نے انکار کیا. آپ لوگ کیسے راضی ہو گئے؟ ہم تو استعفوں کے حق میں تھے، ہم تو تحریک کے حق میں تھے. آپ کو کس نے کنونس کیا کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں گے؟ یہ تو مجھے بھی کہا گیا، میں نے انکار کیا. وہ اس تناظر میں مولانا نے بات کی. جی لیکن آپ سمجھتے نہیں کہ ایک جمہوری سسٹم میں آپ رہتے ہیں، آپ تحریک کی طرف بھی جا رہے ہیں، دھرنے بھی آپ نے کیے، احتجاج بھی کیے، ووٹ کی بالادستی سول سپریمیسیز پہ بلیو کرتے ہیں، دوسری طرف باجوہ صاحب سے آپ ڈیل بھی کر رہے ہیں، ان سے حکومت گرانے، تحریک جو بھی معاملات ہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سسٹم سے نکلیں لیکن دوسری طرف انہی سے ہی بات بھی کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ڈبل سمجھ نہیں آ رہی چیز لوگوں کو. نو یہ بات دیکھیں ابھی میں نے وضاحت کی، اس وضاحت کرنے کے باوجود پھر آپ نے سوال اٹھایا کہ ایک طرف آپ آئین کی بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے مدد نہ لینے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کب میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف گیا؟ میں نے تو آپ کو کہا کہ ہم نے انکار کیا. لیکن جب تمام پارٹیوں نے متحد ہو کے کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا ہے، اب جے یو آئی کے لیے اور مولانا صاحب کے لیے 2 ہی راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ مل کے تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں. ایک یہ تھا کہ ان سے الگ ہو کے، اگر ان سے الگ ہو کے تو پھر یہی کہا جاتا کہ مولانا عمران خان کو بچا رہے ہیں، اس رجیم کو بچانا چاہتے ہیں، ان کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. مولانا صاحب نے دوسری تیسری بار اپنی رائے کو قربان کر کے تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیا. پھر مولانا صاحب کا موقف یہ تھا کہ مولانا صاحب کا کہ یہ 3 مہینے ہونی چاہیے، اگلے فوراً 4تھے مہینے میں ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. پھر یہ الیکشن میں نہیں جا رہے تھے. مولانا نے کبھی بھی غیر آئینی کام نہیں کیا. آپ کو یاد ہے جنرل باجوہ صاحب کو جب ایکسٹینشن جب دیا جا رہا تھا تو جے یو آئی نے ووٹ نہیں کیا، جے یو آئی نے مخالفت کیا. اس ایکسٹینشن میں پی ٹی آئی بھی تھی، پی ایم ایل این بھی شامل تھی اور پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. بالکل صحیح. چل نظریہ ضرورت ہم کہہ لیتے ہیں کہ ضرورت اس وقت ایسی تھی کہ آپ کو یہ کرنا پڑا. جیسے آج کل ججز جو ہے آپ کو پتا ہے نظریہ ضرورت پہ چلتے ہیں، ملک کو جو ضرورت ہے، سیاست کو جو ضرورت ہے، وہ اس لحاظ سے انہوں نے اپنا سٹانس لیا. ابھی یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ کا لانگ مارچ اگر کامیاب نظریہ ضرورت اس وقت ہے جب آپ غیر آئینی اقدام کی طرف جاتے ہیں. تحریک عدم اعتماد ایک غیر آئینی اقدام نہیں تھا، آئینی اقدام تھا، لیکن جے یو آئی اس حق میں نہیں تھی. اگر تھی بھی تو 3 مہینے کے لیے، 4تھے مہینے الیکشن. لہذا نظریہ ضرورت اس وقت ہوتی ہے یہاں ہم نے ایثار سے کام لیا، قربانی سے کام لیا، اپنے رائے کو قربان کیا. پی ڈی ایم 1 میں آپ لوگوں نے کوئی نشستیں، کوئی عہدے ایسے نہیں لیے تھے کچھ اس طرح؟ لیکن جب آپ جاتے ہیں اسی تحریک میں، تحریک کے حصہ ہوتے ہیں، بلکہ آپ تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں تو حکومت بنتی ہے. تو جب حکومت بنتی ہے تو حکومت میں آپ حصہ بن جاتے ہیں، تو لیا تو اس میں کون سی قباحت ہے؟
اچھا یہ بتائیں ابھی آپ کو موونگ فارورڈ ابھی ان تمام مسائل میں جس طرح اسٹیبلشمنٹ تو آپ کو پتا ہے وہ اس حکومت کو چلانے پر مصر ہے، وہ کہتے ہیں اسے ہم نے چلانا ہے، ہر صورت میں چلانا ہے، لیکن دوسری طرف آپ ہیں اور تحریک انصاف اس کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، ملک کی حالت آپ کے سامنے ہے، تو اس ساری صورتحال میں اب سچویشن کیا، اور سب سے بڑھ کر جو عمران خان صاحب جیل میں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں باہر آنا چاہیے، ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، ان کو بھی راستہ دینا لیکن چاہیے؟ میں جہاں تک دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پوری سسٹم آپ کا کرپٹ ہو اور دانجی پر حکومت کڑی ہو، دانجی پر پارلیمنٹ کڑی ہو، اور آپ مجھے بتائیے کہ اس کو آپ کیسے چلائیں گے؟ اس سے سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ اس سے معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ وہ قوتیں جو اپنے آپ کو سیاست میں دخیل نہیں سمجھتے ہیں اور وہ سیاست میں دخیل ہو، تاثر یہ ہو، تو وہ تنقید سے کیسے محفوظ رہیں گے؟ تو جب اس قسم کی عدم استحکام ہو تو پھر معاشی استحکام بھی نہیں آ سکے گا، اسٹیبل نہیں ہوگا ملک۔ اب پی ٹی آئی کی جو کیسز وہ قانونی جنگ ہے، وہ قانونی جنگ ہے، وہ لڑے عدالت میں اپنا قانونی جنگ، قانون اور عدالت جو بھی فیصلہ کرے وہ عدالت کی مرضی ہے۔ ان عدالتوں پہ آپ کو یقین ہے ویسے جس طرح عدالتی معاملات چل رہے ہیں، ججز پہ دباؤ ابھی آپ نے دیکھا خفیہ اداروں کا دباؤ تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدالتیں فیصلہ دے رہی ہیں یا یہ کیسز درست بنے ہیں اس طرح جو آپ مجھ نظر سے آتا پوچھ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ عدالتوں پر آپ کو یقین ہے؟ ججوں کو خود اپنی عدالتوں پہ یقین نہیں ہے۔ ہے؟ تو ان حالات میں تو پھر تو کیسز غلط ہوئے خان پہ جو بنے ہوئے آپ کے خیال میں، تو پھر جنگ کیا لیکن لڑیں گے عدالت؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، میں تو سسٹم کے خلاف لڑ رہا ہوں نا۔ جو بھی سیاسی معاملات میں دخیل ہو، وہ جوڈیشری ہو، وہ کوئی اور ادارہ ہو، ہم تو اس کے خلاف ہے، ہم تو اس کے خلاف ہے اور ہمیشہ ہم نے مخالفت کی ہے۔ اب یہ ان کی جو وکلا ہے، جو قانون کے ماہرین ہے، وہ عدالتوں سے کیسے ان کو ریلیکسیشن دے سکتا ہے، کیسے ان کو ان مقدمات سے بری کروا سکتا ہے، ان کی جان خلاصی کیسے ممکن ہے، یہ تو وکلا اور جج اور عدالت کی چھتری میں یہ ان کی چابکی اور چالاکی کا اور مہارت کا کام ہوگا، یہ اس پر یہ نتیجہ مرتب ہوگا۔ لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی مقدمہ جھوٹ پر مبنی ہو، جمعیت علماء اسلام اس مقدمے کی کبھی بھی نہ حمایت کر چکی ہے، نہ حمایت کرے گی۔ بالکل صحیح، آپ ایک حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ایک کیس خان صاحب پہ بنا عدت کا آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی اپنی تاریخ میں اس طرح کا کیس دیکھا؟ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ اچھا بات یہ عدت کے کیس پہلے کیوں نہیں، یہ پہلے کیوں سر نہیں اٹھایا؟ جب خان وزیر اعظم تھا، جب خان جیل میں نہیں تھا، جب وہ جیل میں گیا پھر عدت کے کیس مانیکا نے اٹھایا۔ دیکھیں ان باتوں میں ہم نہیں پڑیں گے۔ جمعیت علماء اسلام ایک شریفانہ اور شرافت کی سیاست کر رہی ہے۔ کسی کے بیڈ روم میں جانا، بیڈ روم تک جانا، کیمرے لگانا یا اس قسم کی چیزیں کرنا یا کروانا، یہ ہم جیسے لوگ جو شریف لوگ ہیں، جو ایک اقدار ایک روایت کے حامل لوگ ہیں، وہ یہ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ نہ کچھ بے حیا اور بے شرم ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے جہاں سے بھی وہ جو بھی کرتا ہے، جو بھی فریق ہو، میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، جو بھی ادھر سے یا ادھر سے جو بھی حرکت جس نے کی ہو، یہ صحیح نہیں کیا۔ اگر فرض کرے یہ ہوا ہے اور آج کیس ہے، تو پھر اس وقت کیوں کیس نہیں ہو رہا تھا؟ آج کیس ہوا جب خان جیل میں گیا۔ تو اس میں بہت سے سوالات ہیں، ان سوالات کا جوابات پی ٹی آئی کو بھی دینی ہوگی اور عدالتوں کو بھی دینی ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، ایسا تو نہیں ہوگا حافظ صاحب، ماضی میں آپ کی اکثر ڈسکشن ہو جاتی ہے، نیگوسیشن ہو جاتی ہے، مذاکرات ہو جاتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ یہ حکومت کا حصہ بنا لیں، آپ کو جے یو آئی کو، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آپ کے احتجاج کی وجہ سے، تو پھر یہ آپ کو ایکسیپٹ ہو جائیں گے سارے معاملات؟ ایسا تو نہیں ہوگا؟ نہیں، میرے خیال میں یہ وقت گزر چکا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نہ حکومت کا حصہ بنے گی اور نہ جمعیت علماء اسلام حکومت کے لیے سہولت کاری اور معاونت کا کردار ادا کرے گی۔ جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ اپوزیشن کا ہے، پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی۔ مطلب موونگ فارورڈ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو ٹکراؤ والی سیاست بن جائے گی؟ مولانا صاحب نے تو کہا ہمیں روکنے کی کوشش کی تو نتائج بڑے خطرناک ہوں۔ ابھی میں آپ کو کوئی سپورٹ ہے، مطلب کسی ادارے کی طرف سے کوئی سپورٹ، کوئی جمعیت علماء اسلام جمہوری فریضہ ادا کر رہا ہے، ایک آئینی فریضہ ادا کر رہا ہے، قوم کو دلدل سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ملک میں آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، سویلین کی حکومت نہیں ہے، جمہور اور عوام کی حکومت نہیں ہے۔ یہ میرا آئینی حق ہے، یہ میں پرامن طریقے سے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جمہوری طریقے سے چلانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی روکنا چاہتے
گھسیٹنا چاہتے ہیں ہمیں، بے شک یہ شوق وہ پورا کر لے، پھر دیکھتے ہیں کہ ملک میں کیسے استحکام آئے گا۔ بالکل صحیح۔ حافظ صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو، بہت بڑی مہربانی، بہت بڑی مہربانی۔